بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انگلش فار قرآن ٹیچرز، یہ ہماری پلے لسٹ چل رہی ہے۔ آپ سب کو ویلکم ان دس لیسن، اینڈ اگر چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو آئی ایم تھینک فل ٹو یو، جزاک اللہ خیر۔ اگر نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، ویڈیو شیئر بھی کر دیں تاکہ باقی لوگ بھی سیکھ سکیں۔ آپ کو بالکل ایک آسان طریقے سے، آسان انداز میں، ٹوٹل یعنی 6 7 8 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، اور آپ اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کو ایک اچھے طریقے سے سکھایا جائے۔ باقی ویڈیو کے دوران اگر آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کامنٹس میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح جو آگے اگر کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو آپ اس کو مزید واٹس ایپ نمبر پر بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو گائیڈ لائن پورا آپ کو گائیڈ کر دوں گا۔ اسی طرح اگر آپ کو اس کی PDF چاہیے ان فائلز کی تو وہ بھی مجھے آپ بتا دیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو شیئر کر دی جائے گی۔ تو اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ آج بات کریں گے انسٹرکشنز فار اسٹوڈنٹس، کہ اسٹوڈنٹس کو اگر آپ کوئی ہدایات دے رہے ہیں تو وہ آپ نے کس طرح دینی ہے۔ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی آپ آن لائن پڑھا رہے ہوں تو خاص طور پہ ہمارا لہجہ بڑا پولائٹ ہونا چاہیے، بڑی نرمی سے، اور یعنی کوئی ہائپر نہیں ہونا، غصے میں نہیں ہونا، آرام سے انسٹرکشنز دیں۔ بڑا مزے کا کام ہے، اسپیشلی جو آپ آن لائن پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس 1 یا 2 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ ہوتے ہیں اور وہ بھی سیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو ایسا یعنی عام جو روایتی کلاس رومز میں ہوتا ہے ویسا سلسلہ یا ویسا مسئلہ آپ کو پیش نہیں آئے گا۔ تو آج پہلا جو سینٹنس ہے وہ یہ ہے، پلیز اوپن یور قرآن ٹو سورہ البقرہ ورس 2۔ ٹھیک ہے، اب مثال کے طور ہم یہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کھولیں قرآن کریم میں اور آیت نمبر 2 نکالیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ پلیز اوپن یور قرآن ٹو سورۃ البقرہ ورس 2۔ ٹھیک ہے، اب ناؤ ریپیٹ آفٹر می، الحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے نا، تو کوئی بھی آپ ریپیٹ کروا رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ ریپیٹ آفٹر می۔ ٹھیک ہے، تو اب ایک ہوتا ہے ریپیٹ ود می۔ ود می کا یہ مطلب ہے کہ ساتھ آپ بول رہے ہیں، ساتھ ہی آپ کا اسٹوڈنٹ بول رہا ہے، اور آفٹر می کا کیا مطلب ہے کہ وہ آپ بول رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو سن کے آپ کا اسٹوڈنٹ بول رہا ہے۔ اب نیکسٹ آپ کیا کہتے ہیں؟ لسن کیئرفلی ٹو مائی ریسیٹیشن اینڈ دین ٹرائی ٹو کاپی اٹ، کہ میں آپ کے سامنے ریسیٹیشن تلاوت کر رہا ہوں، آپ نے بڑے غور سے اس کو سننا ہے اور اس کو کاپی کرنا ہے۔ کاپی مینس کہ جیسے میں پڑھ رہا ہوں اسی طرح آپ نے مجھے پڑھ کے سنانا ہے۔ ٹھیک ہے، پلیز ریڈ دا نیکسٹ ورس الاؤڈ۔ ٹھیک ہے، الاؤڈ مینس اونچی آواز سے، کہ جو اگلی آیت ہے وہ آپ اونچی آواز میں پڑھیں۔ لیٹس پریکٹس دا تجوید رولز ٹوگیدر۔ ٹھیک ہے، تو آئیں ہم پریکٹس کرتے ہیں تجوید کے اصولوں کی۔ تجوید کیسے؟ اکٹھے، یعنی کوئی بھی چیز آپ نے ان کو تجوید کا اصول بتایا، غنہ کرنا ہے، کچھ اور کرنا ہے، تو اب سارے کے سارے آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں، اس کی مشق کریں، تو یہ اس طریقے سے آپ اس کو کریں گے۔ پھر نمبر 6 ہے، رائٹ ڈاؤن دا میننگ آف دس ورس ان یور نوٹ بک۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کلاسز شروع میں ہی آغاز کریں تو ایک تو آپ کے پاس ڈائری ہو جس پہ مینشن ہو کہ آپ نے کس دن کون سا کام کروایا ہے، یہ آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ اسٹوڈنٹ کو بھی کہیں کہ وہ ایک نوٹ بک یا ڈائری بنائیں جس پہ ہر روز کا کام وہ وہاں پر لکھتے رہیں۔ تو رائٹ ڈاؤن دا میننگ آف دس ورس ان یور نوٹ بک، تو یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ اپنی نوٹ بک میں لکھ لیں۔ ٹھیک ہے، اب ایک ایگزامپل نے دیا الرحمن، یعنی بچہ میں بھی ہے کہ خاص ساؤنڈ وہ صحیح نہیں نکال رہا یا کوئی اور غلطی کر رہا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ ٹرائی ٹو پروناؤنس دس ورڈ کریکٹلی۔ کریکٹلی مین درست انداز سے، صحیح انداز سے۔ تو آپ ان کو یہ کہیں گے کہ آپ کوشش کریں کہ اس لفظ کو اچھے طریقے سے آپ کیا کریں کہ یہاں اس کو پروناؤنس کریں، اس کا تلفظ ادا کریں، تو آگے پھر اس لفظ کو آپ ریپیٹ کر دیں گے۔ اور کہنا کیا ہے؟ ٹرائی ٹو پروناؤنس۔ ٹرائی ٹو پروناؤنس مینس آپ کوشش کریں، یعنی کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کوشش کریں، جو بھی غلطی ہوگی ہم اس کو بہتر بنا دیں گے۔ ٹھیک ہے، Now I'll read first and then you will read۔ ٹھیک ہے، تو میں نے جیسا کہ پہلے بتایا تھا I'll کہنا ہے، I will read first، ایسے نہیں، I'll read first and then you'll repeat۔ ٹھیک ہے، you'll repeat۔ اب اس میں نا L اور R ساؤنڈ یہ آپس میں مل جاتی ہے
تو آپ کو جو آواز ہے کہ وہ ار کی سی آواز آتی ہے. دیکھیں ذرا سنیں مجھے. آئی ریڈ فرسٹ اینڈ دین یو ریپیٹ اور یو ریڈ. ٹھیک ہے نا. تو یو ول ریڈ ایسے تو نہیں, وہ آہستہ آہستہ پریکٹس کے ساتھ ہو جائے گا. میں بھی تھوڑا سا آپ کو سمجھا لوں, پھر میں آپ کو اس کی پریکٹس بھی کروا دیتا ہوں. پھر پلیز میمورائز دس آیا فار دا نیکسٹ لیسن. ٹھیک ہے, قرآن کریم کو زبانی یاد کروا رہے ہیں, حفظ کروا رہے ہیں, تو اب وہ کیا کہتے ہیں کہ اگلا جو لیسن ہوگا اس میں آپ نے اس آیت کو میمورائز کرنا ہے. لیٹس ریوائز واٹ وی لرنڈ ان دا لاسٹ کلاس. تو یہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ جب آپ پچھلی کلاس ختم کرتے ہیں, نئی کلاس سٹارٹ کر رہے ہیں, تو بہتر ہے کہ آپ ان کو ریویژن کروا دیں. یعنی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسٹوڈنٹ پہ, کتنا اس نے پڑھا ہے, کس لیول پہ ہے. تو یہ چیز ضروری ہے کہ آپ ان کو ریوائز بھی کروا دیں, یعنی پہلے ریویژن کروا کے پھر آگے اس کو لے کے چلیں. ٹھیک ہو گیا. تو جلدی سے اب ہم, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ آپ اس کو پہلے سن لیا کریں, ویڈیو کو پاز کریں, روک دیں ویڈیو کو, دین خود کاپی کریں اس جملے کو, اور اس کے بعد اگلا یعنی اگلی جو ہے سینٹینس اس کو سن لیں. اس طریقے سے آپ کی پروننسیشن بہتر ہوگی. ٹھیک ہے. اور دوسری جو بات میں نے آپ کو کہی ہے کہ میرے اسی چینل پہ انگلش گرامر کے حوالے سے ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, پھر اسی طرح آپ اسپوکن انگلش کے حوالے سے پڑی ہوئی ہیں. تو یہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس پہ بھی آپ کلک کر کے وہ پوری سیریز وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لیے بہت بینیفیشل ہوں گی. چلیں جی پریکٹس کرتے ہیں. سو ریڈ دا فرسٹ ون. پلیز اوپن یور قرآن ٹو سورہ البقرہ ورس 2. پلیز اوپن یور قرآن ٹو سورہ البقرہ ورس 2. Repeat after me. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Listen carefully to my recitation and then try to copy it. Listen carefully to my recitation and then try to copy it. Please read the next verse aloud. Let's practice the tajweed rules together. Write on the meaning of this verse in your notebook. Try to pronounce this word correctly. Ar-Rahman. I'll read first and then you'll read. ٹھیک ہے, اس کو ذرا دوبارہ سن لیں. I'll read first and then you'll read. Please memorize this ayah for the next lesson. Let's revise what we learned in the class. Let's revise what we learned in the last class. ٹھیک ہے جی. تو اس طریقے سے یہ ہے کہ آپ اس کی پریکٹس کریں. انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا. اس کے علاوہ اگر آپ پڑھا رہے ہیں کلاس کو اور ان کو کچھ انگلش میں بات کہنا چاہتے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی, تو وہ آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں, کامنٹس میں بتا دیں. میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ کو گائیڈ کر دوں گا. چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں. واٹس ایپ نمبر آپ کو میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے اور اس کی ڈسکرپشن میں بھی میں نے دے دیا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.